گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں کئی ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے اور شجر اسلام آج تک تر و تازہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس دین متین کو مزید عروج عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین متین کے لیے قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہر دور ہی میں عاشقان رسول نے، مسلمانوں نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن ان تمام تر قربانیوں کے لیے جو ایک نمونہ اور ماڈل ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہیں۔ غزوات کا معاملہ ہو، سرایا کا معاملہ ہو، یا پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانثاروں نے اپنے جان، اپنے مال تک کی قربانی دی اور دین اسلام کی سرحدوں پر حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ شہدائے کربلا میں شمار ہوتے ہیں، اور شہدائے کربلا میں بھی اولین شہید شمار کیے جاتے ہیں، اور خاندان نبوت کے ایک روشن اور چمکتے دمکتے آفتاب کی طرح ہیں۔ ان کا نام کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے، ان کی نسبتیں کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم وہ سنیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفیر اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے اور دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کوفے کا سفر اختیار کیا، اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے اس کو بھی مختصر انداز میں ہم جانیں گے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھتیجے ہیں، کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریباً 20 سال کا عرصہ ہے، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 20 سال بڑے ہیں۔ تو یوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور نسبت بھی حاصل ہے، جس کو اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ تو یوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبی اعتبار سے بھتیجے بھی ہیں، اور سسرالی رشتے کے اعتبار سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر نسبت دیکھی جائے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد
بھائی بھی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، اور روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کے بیٹے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی فرامین کے ذریعے اس محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ واقع کربلا کی ابتدا کو دیکھا جائے تو یزید نے اور کوفیوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا دھوکہ دہی والا معاملہ کیا، اور دھوکے کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بلانا چاہا۔ چنانچہ کوفے والوں نے جب دیکھا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہو گیا ہے، تو اب کوفے والوں نے دھوکہ دہی کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، عرضیاں بھیجی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور ہم آپ کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ تقریباً 150 کے قریب خطوط جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور کوفے والوں کے لیے یہ پیغام بھی بھیجا کہ اگر یہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے معاملات دیکھ کر اگر اطمینان کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی کوفہ تشریف لے آؤں گا۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر بن کے، نمائندہ بن کر کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے محمد اور ابراہیم بھی ہوتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں پر کوفہ والوں نے ابتداءً بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 18,000 افراد نے، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 12,000 افراد نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بھی کر لی، یعنی عہد وفا کر لیا کہ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کریں گے، ان کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کی یہ کیفیت دیکھی کہ وہاں کے لوگ جانثاری کا، وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی تعداد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عہد وفا کر چکی ہے، بیعت کر چکی ہے، تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ کیا، اور اس میں خلاصہ یہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کوفہ والے ہماری مدد کریں گے۔ یزید پلید چونکہ فاسق و فاجر تھا اور غاصب تھا، اس نے نااہل ہونے کے باوجود اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کی یہ سازش اور یہ کوشش تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح میری بیعت کر لیں، تاکہ ان کا بیعت کرنا دوسروں کے لیے ایک حجت بن جائے، اور پھر میری حکومت جو ہے، میری خلافت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اس کا بہت بڑا ہدف یہ تھا کہ امام علی مقام جب بیعت کر لیں گے تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا شاہکار تھے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، خوف الہی رکھنے والے تھے، اور مسلمانوں اور اسلام کے خیرخواہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید خلافت پر آ گیا، اگر یہ مسلمانوں کا حاکم بن گیا تو یہ اسلام کے نقشے کو معاذ اللہ تبدیل کر دے گا اور اپنے فسق و فجور کو عام کر دے گا، اسلام کے شیرازے کو بکھیر دے گا، اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کسی بھی صورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا سفر اختیار فرمایا، کوفے کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ اب وہاں پر کیا ہوا، جب کوفیوں نے یزید کو یہ بتایا کہ کوفے کے افراد مسلم بن عقیل یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی جب کوفیوں نے یزید کے پاس شکایت بھیجی کہ وہ جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے اور گویا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کر رہے ہیں، کوفیوں نے یزید سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنی طرح ایک ظالم حکمران کو گورنر بنا کر یہاں کوفہ بھیجو اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دو تاکہ تمہارا جو یہ ناپاک منصوبہ ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ اب کیا ہوا، یزید پلید نے ابن زیاد نامی ایک بدبخت شخص کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا، یعنی گورنری کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور ابن زیاد جو تھا وہ گورنر بن گیا۔ اب مختلف سازشوں کے ذریعے ابن زیاد نے کوفے کے لوگوں کو دھمکایا اور یوں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حمایتی تھے، جو بظاہر بیعت کر چکے تھے، وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، یہاں تک کہ 12,000 اور ایک قول کے مطابق جو 18,000 کے قریب افراد بیعت کر چکے تھے ان میں سے صرف 30 افراد باقی رہ گئے۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ کوفے کے لوگ اپنی بیعت سے پھر گئے ہیں، انہوں نے اپنا عہد پورا کرنے کے بجائے بے وفائی کر لی ہے، تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے کہ کسی جگہ پناہ لیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ 30 افراد بھی پھر گئے اور ایک شخص بھی آپ کا حمایتی باقی نہ رہا۔ پردیس میں یہ کیفیت ہے کہ وہ کوفی جو خود بلانے کے لیے خط لکھ رہے تھے اور عہد وفا کرنے کے لیے عرض کر رہے تھے اور ان کے تشریف لانے پر بیعت بھی کر چکے تھے اور محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار بھی کر چکے تھے، اعتماد اور اطمینان بھی دلا چکے تھے، اب ان میں سے ایک شخص بھی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں نہ تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پناہ لی، اتنے میں ابن زیاد کے جو لشکر کے افراد تھے وہ اس مقام پر پہنچے۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آوازیں سنی، آپ کے پاس تلوار موجود تھی، اس مکان میں جو بھی یزیدی لشکر کا شخص آنا چاہتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحمت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے اس کو مکان سے باہر بھگا دیتے۔ جب یہی معاملہ رہا کہ جو بھی آتا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دور بھگا دیتے، مکان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتے، تو اب ان ظالموں نے یہ پلاننگ کی کہ اس مکان کی چھت پر چڑھ کر اس مکان میں پتھر اور آگ کے انگارے پھینکے اور اس قدر پتھر پھینکے اور آگ کے انگارے پھینکے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ابن اشعث نامی ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ کو امان دی جائے گی، نہ آپ کو قتل کیا جائے گا، نہ کوئی گستاخی اور بے ادبی والا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر ایک سواری لائی گئی، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا، جس پر وہ بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کو ضرور قتل کیا جائے گا۔ اب ابن اشعث نامی جو شخص تھا اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی ہے۔ تو وہ بدبخت ابن زیاد کہنے لگا کہ اے اشعث، تمہیں امان دینے سے کیا تعلق؟ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لانا۔ پھر ایک سازش کے تحت ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ شہادت سے پہلے آپ کو شدید پیاس اور
پانی کی طلب تھی. آپ کے پانی طلب کرنے کے باوجود ان یزیدیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا، اور یوں اذیت کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کے دو صاحبزادے حضرت سیدنا محمد اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. یعنی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفے کا سفر اختیار فرمایا تھا تو آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ان بیٹوں سے بڑی محبت تھی. تو جب حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مدنی چینل کے ناظرین اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے صاحبزادے بھی اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے. یعنی ان صاحبزادوں کے سامنے ان کے والد گرامی کو شہید کیا گیا. پھر ان بدبختوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو بھی ظلماً بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. تو یہ کوفے والوں کی بدعہدی تھی، اور یزید اور اس کی فوج اور ابن زیاد کا ظلم و ستم تھا کہ دھوکے کے ساتھ انہیں بلوایا گیا اور عہد و پیمان کا بہانہ دے کر ان کو اطمینان دلایا گیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط لکھوایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لے آئیں. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ خط روانہ ہونے کے بعد، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جانے کے بعد، انہوں نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو شہید کر دیا. تو واقع کربلا میں جو نفوس قدسیہ شہادت کا جام نوش کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پانے میں کامیاب ہوئے، ان میں حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا میں 10 محرم کو شہید نہ ہوئے، یہ 10 محرم سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ سفر جو تھا وہ کربلا کا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانی کا یہ معاملہ تھا، تو اس میں شہادت کی ابتدا گویا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے نفوس قدسیہ نے دین اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے اپنی جانوں کا، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا بیان ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ کوفہ کے رہنے والے جو تھے انہوں نے بد عہدی کی، بے وفائی کی. اللہ تعالی ہمیں ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھے. بد عہدی کرنا انتہائی بری خصلت ہے. رب تبارک و تعالی دھوکہ دہی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے، جو رب تبارک و تعالی کے دین کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی بات کرنے والے ہیں. ہمیں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے جو اسلام کے باغی ہوں، اسلام سے سرکشی کرنے والے ہوں، ظلم و ستم کرنے والے ہوں. ان کے سائے سے اور ان کی حمایت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفے ہی میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہیں پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں جنہوں نے واقع کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور خاندان نبوت کے علاوہ بھی جو دیگر مسلمان ان کے خادمین موجود تھے جنہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، یوں کہ ہم بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ دین خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کا جذبہ اور شہادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیں. گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت.